بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جہاں ادویات کے نام پر زہر دیا جا رہا ہو وہاں اب آپ کیا امید رکھیں؟ اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے لاکھوں لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں گے جس طرح سے دوائیوں کے نام پر لوگوں کو زہر دیا گیا ہے۔ اب حکومتی سطح پر کچھ چیزوں کا انکشاف ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان ادویات کا استعمال فوری طور پر روک دیں، میڈیکل سٹور سے ادویات ہٹا دی جائیں۔ اس کے علاوہ اب پی ٹی اے بھی ایکٹیو ہو گیا ہے کہ ویب سائٹس پر کس طرح سے جعلی دوائیوں کی تشہیر کی جاتی ہے کہ جی اس دوا کے ذریعے آپ کینسر سے بچ جائیں گے، شوگر سے بچ جائیں گے، پتہ نہیں کس کس بیماری سے بچ جائیں گے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور ان دوائیوں کے استعمال سے خدشہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ اس جہان سے چلے گئے۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ دو طرح سے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ ایک تو 6 ادویات جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں میڈیکل سٹورز پہ، ان کا استعمال فوری طور پر روکنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ویب سائٹس پر آپ کو ایسے اشتہار ملیں گے کہ جی یہ دوائی ہے، یہ آپ استعمال کر لیں، کہیں مردانہ کمزوری کا نام لے کر کہ یہ دوائی آپ کھائیں، طرح طرح کے نام دے کر ایسے زہر بیچے جا رہے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ پہلے تو دوائیوں کا سن لیجئے، یہ 6 ادویات ہرگز نہ خریدیں، ہنگامی الرٹ جاری کیا گیا ہے، شہری اس پر ہوشیار رہیں۔ 6 اہم ادویات مخصوص بیچ کے حوالے سے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ان ادویات کو انسانی صحت کے لیے شدید خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے پنجاب بھر کے میڈیکل سٹورز پر جعلی ادویات کی فروخت کا انکشاف کرتے ہوئے 6 اہم ادویات کے حوالے سے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ڈریپ نے ان ادویات کو انسانی صحت کے لیے شدید خطرہ قرار دیتے ہوئے مارکیٹ سے فوری طور پر ہٹانے اور سٹاک ضبط کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈریپ کا کہنا ہے کہ ادویات کی مخصوص بیچ نمبرز لیبارٹری ٹیسٹ میں غیر مؤثر اور جعلی ثابت ہوئے ہیں، یعنی یہ جو بیچ نمبر ہیں یہ دوائیاں ہیں ہی نہیں، یہ جعلی ہیں اور اس سے انسانی صحت کو نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی ایسی دوائیاں بنائی گئی، یعنی جعلی ہیں، دوائی تو اس کو کہنا نہیں چاہیے، ظاہر ہی ہے، جس سے بنائی بھی جا سکتی ہے۔ کالا موتیا کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی آئی ڈراپس، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کا نام ہے جی بلینٹزم، ٹھیک ہے جی، اور یہ جعلی ہے، ان کے استعمال سے بنائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اچھا، اب اس دوائی کا نام بتایا جا رہا ہے گلینٹرم۔ گلینٹرم دوائی ہے، یہ سولوشن ہے آنکھوں کے لیے۔ گلینٹرم کو ہرگز استعمال نہ کریں، اور اس کا بیچ نمبر بھی دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ حمل اور خواتین کے دیگر طبی مسائل سے متعلق 3 مختلف ادویات کو بھی جعلی قرار دیا گیا ہے، جبکہ فنگل انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوا کو بھی غیر معیاری کہا گیا ہے، یہ غیر معیاری نکلی ہے، اور اس کا نام ہے ٹربیڈرم، TRBIDERM، ٹھیک ہے جی، ٹربیڈرم یہ فورٹے، یہ ٹیبلٹ کہی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور باقاعدہ پوری تفصیل اس میں دی گئی ہے کہ جی یہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، اور اس میں ٹیسٹ کر کے یہ سب چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ اس میں ٹربیڈرم کو بھی غیر معیاری کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہارمون تھراپی اور ٹیشوز کی بحالی کے استعمال ہونے والے انجیکشن بھی جعلی ثابت ہوئے ہیں۔ ڈریپ نے تمام صوبائی ڈرگ انسپیکٹرز کو حکم دیا ہے کہ وہ میڈیکل سٹور، فارمیسیز اور ڈسٹریبیوٹرز کے پاس موجود ان ادویات کے استعمال کو روک دیں، ان کا سٹاک فوری طور پر قبضے میں لے لیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ان ادویات کے مخصوص بیچ نمبرز کو کسی رجسٹرڈ فیکٹری کے بجائے غیر قانونی طور پر تیار کیا گیا تھا، یعنی کسی رجسٹر فیکٹری میں نہیں کیا گیا، غیر قانونی طور پر تیار کیا گیا۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ادویات خریدتے وقت بیچ نمبر اور ڈریپ رجسٹریشن لازمی چیک کریں، اور ان مشکوک دوا کی صورت میں فوری حکام کو اطلاع کریں اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ دوا مشکوک ہے۔ اس میں زیادہ میرا خیال ہے کہ احتیاط میڈیکل سٹور، فارمیسیز کے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی بیچارے کو تو پتہ نہیں لگا بیچ نمبر کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کون سا ہے کیا نہیں ہے۔ جعلی آئی ڈراپس اور ہارمونل ادویات کا استعمال مریض کی حالت بہتر کرنے کی بجائے اسے مستقل معذوری یا پیچیدہ امراض میں مبتلا کر سکتا ہے، یعنی بنائی بھی جا سکتی ہے اور دیگر مسائل بھی ان کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ صرف یہی نہیں ہے، جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ
ویب سائٹس پر اشتہار آ رہے ہیں، یہ آپ استعمال کر لیں. دوائی کے نام پر آپ کو کیا کیا دیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا محلول ہیں، کیا ادویات ہیں. ادویات وہ نہیں، ان کو دوائی کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ وہ ہے ہی نہیں دوائی. اب اسی والے سے تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے پی ٹی آئی کو درخواست دی ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو، کہ سوشل میڈیا پر آن لائن ادویات کی خرید و فروخت اور ان کے اشتہارات کو ختم کریں. یہ جعلی طور پر ادویات کا نام دے کر لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا بیچا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے. ان ادویات میں دل، معدہ، جنسی امراض اور خصوصاً لا علاج امراض جن میں شوگر اور کینسر شامل ہیں، ان کی ادویات بھی آن لائن فروخت کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے یہ دوائی استعمال کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں تو ٹھیک ہو گیا تھا. ایسے جعلی اشتہار بنا کر اور ان کو چلایا جا رہا ہے. اب اس میں آن لائن خرید و فروخت ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ اپنی زندگی بازی ہار چکے ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک خطرہ ہے. کوئی اس کی سٹڈی نہیں ہے، کچھ نہیں پتا. ہوتا یہ ہے کہ اچانک کچھ ہو گیا جی، بس شوگر تھی، بیمار تھے، اچھا دوائی وہ آن لائن خود ہی لے کر استعمال کرتے رہے، کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں، کچھ نہیں کیا، اور اچانک طبیعت بگڑی تو سمجھتے ہیں اچھا وہ تو بس وقت پورا ہو گیا جی، اللہ کی طرف سے اب یہ وقت تھا، مقرر تھا. بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہوتا ہے، مگر اس طرح تو یہ تو قتل بھی ہے نا. تو کیا آپ مجرم کو سزا نہیں دیں گے؟ جو اس طرح جعلی دوائیوں کا دھندا کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، کیا ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ ایک بڑی خوفناک چیز ہے. پہلے ہم یہاں پر اس ملک میں رو رہے ہیں کہ جی خوراک ہی صحیح نہیں مل رہی، خوراک کے نام پر آپ کو جعلی چیزیں کھلا دی جاتی ہیں. دودھ ہے، اس میں کیمیکل ملائے جاتے ہیں، وہ دودھ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کیمیکل ہے، محلول ہے. ان کا ہم کیا اب کہیں. ابھی حال ہی میں یہ پتہ لگا کہ ایکسپائرڈ چاکلیٹس تھیں، جوسز تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھا ایکسپائرڈ، وہ راولپنڈی اسلام آباد میں کسی سوسائٹی میں، ہاؤسنگ سوسائٹی میں وہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ پیکٹس تھے. وہ پکڑے گئے اور ان کو پھر ری پیکنگ کر کے، یعنی ایکسپائرڈ چیزوں کو دوبارہ پیک کر کے مارکیٹس میں سپلائی کرنا تھا. اب آپ اس پہ دیکھیں گے تو اس کی تو ایکسپائری بھی نہیں آئی ہوگی، کیونکہ اس کی پیکنگ چینج کر دی. یہاں پر اس ملک میں یہ ہو رہا ہے. اچھا وہ تو خوراک کا ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو ادویات کا ہے، دوائیوں کا ہے. ایک تو سرکاری طور پر الرٹ جو جاری ہوا، میں نے آپ کو نام بتا دیے ہیں کیونکہ وہ انگریزی اردو میں ذرا پڑھنے کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو ساتھ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کے نام. اچھا اس کے علاوہ یہ جو ویب سائٹس پر یا سوشل میڈیا پر یہ کام شروع ہو گیا نا جی، یہ استعمال کر لیں آپ، یہ ایسی ہم نے دوائی بنائی ہے، یہ فلانی ہے، یہ آرگینک ہے، یہ ہے، وہ ہے. اب اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا، ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا چیزیں ملا دی گئی ہیں، کہیں آپ کی جان کو تو خطرہ نہیں. اور وقتی طور پر یہ ہو سکتا ہے، جس سے اسٹیرائڈز وغیرہ ہوتے ہیں، کہ وقتی طور پر آپ کو آرام آ جائے اور آپ کہیں کہ ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا، اور لوگوں کو ریکمینڈ کرتے رہیں کہ جی میں نے یہ دوائی استعمال کی تھی، میں ٹھیک ہو گیا، اور پتہ لگے چند مہینے کے بعد وہ اتنا خوفناک اس نے اثر آپ کی باڈی پر ڈالا ہے کہ کسی اور آرگن کو ڈیمیج کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے جان ہی چلی جائے یا کوئی مستقل معذور ہو جائے یا طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے. جس طرح میں نے بتایا کہ تو دوائیاں جو بنائی گئی ہیں یہ کسی رجسٹرڈ جگہ سے بنائی نہیں گئی، ایسے ہی بنا کر جعلی، اور یعنی زہر ہی ہے وہ جو دوائی جعلی ہوگی، آپ استعمال کریں کہ کسی بیماری دور کرنے کے لیے، اور وہ الٹا آپ کو بیمار کر رہی ہیں. تو یہ دونوں بڑی ہی خوفناک خبریں ہیں صحت کے حوالے سے، تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور آن لائن میں تو کہوں گا کہ مت لیں جب تک آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کر لیتے. اس وقت تک آپ یہ آن لائن کوئی بھی دوائی بتائی جا رہی ہے جی یہ اس چیز کی ہے، فلاں ہے، ایسی اس کو استعمال مت کریں. اللہ حافظ.